نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارو، آج جنات کے گروہ نمبر 3 کا ذکر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ یہ گروہوں کا اور یہ بتانا کیا ضروری ہے، آپ ڈائریکٹ علاج ہی بتا دیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ پرابلمز ہیں، ہماری ٹانگوں میں درد ہے، یہ وہ کہتے ہیں شوگر ٹیسٹ کروا کے لاؤں۔ بولے ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں، بس دوائی دے دیں، کوئی دے دیں۔ اور وہ مطلب ہے کہ ایک ہیپاٹائٹس کا مریض، اس کو پتہ نہیں، آنکھوں پہ ہلکے پڑے ہیں، اب اس کو ہیپاٹائٹس کا پتہ نہیں، ڈاکٹر کو جا کے وہ کہے کہ آپ ٹیسٹ نہ کروائیں، بس کوئی بھی دوائی اٹھا کے دے دیں، کوئی طاقت کی، کوئی بخار کی، کوئی بھی دے دیں، تو اس سے کیا مطلب آپ حاصل کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان گروہوں کے بارے میں، جنات کی قسموں کے بارے میں، ان کے آنے والے اٹیکس کے بارے میں آپ لوگ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ ہوگی۔ جب آپ علاج کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو آپ کے پاس سارا اسلحہ پورا ہونا چاہیے۔ تو آج تیسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو ذبح خانوں کے پاس رہتا ہے، جو ذبح خانوں کے پاس رہتا ہے، جانوروں کے خون سے یہ خوراک حاصل کرتا ہے، اور یہ ہڈیوں سے خوراک حاصل کرتا ہے، یہ گوبر سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ اب اس طرح کے جو جنات ہیں یہ بھی کافی زیادہ خبیث جنات ہیں۔ یہ شیاطین میں شامل ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو اتنی قسم کی پہنچاتے ہیں کہ جتنے انتہا سے زیادہ، سمجھیں کہ یہ وحشی قسم کے جنات ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ رب الکریم جو معاملات ہیں اسے فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ان جنوں کے بارے میں، ان شیاطین کے بارے میں اللہ نے بڑی جگہ پہ اس کو واضح فرمایا ہے ان چیزوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اللہ نے کوئلے سے، ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس میں بعض جگہ پہ گوبر کا بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے، واللہ عالم الغیب، حدیث مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر ہے یا نہیں۔ بہرکیف ہڈی اور یہ جو کوئلہ ہے اس کا ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو معاملہ اس طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ان چیزوں میں فاسفورس ہوتی ہے، تو فاسفورس کو جنات اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس کو سک کر لیتے ہیں، اس کو سک کر لیتے ہیں، اور گوبر میں اور جو گیسز ہوتی ہیں اس سے اپنی خوراک کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں اب کیا معاملات ہیں؟ وقت بے وقت ہم ذبح خانوں کے پاس نہ جائیں بلا ضرورت تو اچھی بات ہے، اور ان کے لیے اب کہتے ہیں کہ جی بکروں کا خون دو، جنات چلے جائیں گے، یہ کرو وہ کرو، مطلب اس نوعیت سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ اخذ کریں گے۔ یہ جنات انسان کی باڈی سے خون نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب اگر یہ اس کا اثر ہو گیا، یہ مسلط نہ بھی ہوگا تو جاتے جاتے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ کروانے کی کوشش کرے گا، مطلب بندوں کو آپس میں لڑا کے ان کا فساد ڈلوائے گا۔ یعنی یہ شیاطین کی قسم کا گروہ، تسخیر ان کو بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی بالکل تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ذبح خانوں کے پاس بیٹھ کے اکثر لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں، اور اللہ رب الکریم کا ایک نظام ہے، اس طرح کے عاملین بہت سارے ہیں ہمارے علاقوں میں۔ اللہ کریم ہم سب کو قائم دائم رکھے اور علم وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف نہ ہمیں لے جائے، کیونکہ ہم خلاف جا کے بھی کیا کر لیں گے؟ طاقت تو سپریم جوری میرا اللہ ہے، لیکن ہم خلاف جا کے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا بیڑا غرق کر لیں گے۔ اللہ ہمیں سنت مبارکہ پہ جینے کی اور ایمان سے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔